السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ادخلوها بسلام آمنین، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم کھینچ نکالیں گے ان کے دلوں سے جو بھی کوئی کدورت ہو۔ اخوانا علی سرر متقابلین، بھائی بھائی ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہ انہیں چھوئے گا وہاں پہ کوئی تھکاوٹ۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے باہر نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، خبردار کر دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں ہی ہوں، اور میں ہی ہوں جو بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ابلیس کو کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، لیکن میرے مخلص بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا، تیرا کوئی ان پر زور نہیں ہوگا، سوائے ان کے جو تیرے پیچھے چلیں اور گمراہ ہوں، اور تیرا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے اللہ نے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب فرمائے اس کے مقابلے میں متقی جو ہیں وہ باغات میں اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ متقین وہ جو دنیا کے اندر ڈرتے رہے، پرہیز اختیار کرتے رہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے رہے جن کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کبھی آپ نے کسی خاردار جگہ پر اونٹ چرائے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا بہت مرتبہ۔ کہا وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اپنے کپڑے سمیٹ کر، پھونک پھونک کر قدم رکھ کے، تاکہ کہیں کوئی جھاڑی لباس کے ساتھ نہ الجھ جائے۔ کہا بس یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی میں
اپنے آپ کو سمیٹ کر پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ کہیں کوئی گناہ کا کانٹا ایمان کے لباس کو تار تار نہ کر دے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو بچا کر چلنا یہ ہے تقوی۔ تو جو دنیا کی زندگی میں اس طرح سے گزارتا ہے، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے وہاں حساب دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو اس نے اس کی خواہش کی اتباع سے روکے رکھا۔ اب اس سے مطلب یہ نہیں کہ ہر خواہش کی اتباع سے روکے رکھا، وہ خواہشات جن کے پیچھے چلنا ناجائز ہے، وگرنہ انسان کی بہت سی خواہشات جائز بھی ہیں، کھانا پینا، نکاح کی خواہش ہونا، اولاد کی خواہش ہونا، یہ ساری جائز خواہشات۔ تو ناجائز خواہشات سے کہ ایسے ہو جائے کہ وہ نفس کا پجاری بن جائے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، گویا وہ ان کی رضامندی کے لیے ہی زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو متقی ہیں وہ جنتوں کے اندر، باغات کے اندر اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، یعنی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے بات آ ہی جاتی، وہ سارے نکال دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض وہ لوگ جن کے دنیاوی معاملات میں آپس میں اختلافات رہے لیکن تھے نیک، اور اپنے نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سے وہ دنیاوی معاملات اور کدورتیں نکال دے گا۔ اس لیے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر کسک ہو اور کدورت ہو اور اس کا دل غمگین ہو، وہ نعمتوں کو انجوائے نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں میں تمام اہل ایمان کے دلوں کو بالکل صاف کر دے گا تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کو اچھے طریقے سے انجوائے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے دل ایسے صاف کر دے گا جیسے ایک کسی بندے کا دل ہو، یعنی جس طرح بندہ اپنے لیے بالکل خوش و خرم ہوتا ہے، اس طرح جنتی ایک دوسرے کے لیے بالکل خوش و خرم اور مطمئن ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں پر بڑے اطمینان کے ساتھ رہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اچھے وعدے کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے، اگر کہیں ان کی آپس میں کوئی انسان ہونے کے ناطے یا دنیاوی معاملات میں اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے درمیان یہ ساری کدورتیں دور فرما دیں گے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت میرے، عثمان اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کل قیامت کو صلح فرما دے گا، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی بات ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہی آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اس لیے دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنا برا نہیں سوچنا چاہیے کہ بندہ دوسرے کے لیے جہنم کی تمنا کرنے لگ جائے۔ بعض لوگ اس میں بھی انتہا غلو میں جاتے ہیں، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو فوراً جو ہے نا وہ بددعاؤں پہ بددعائیں اور لعنتوں پہ لعنتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن لعان نہیں ہوتا، بہت لعنتیں بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ بندہ دنیاوی کچھ معاملات کے لیے دوسرے کی آخرت کے لیے بھی بددعائیں مانگنا شروع ہو جائے کہ یا اللہ اس کی آخرت برباد کر، اس کو جہنم میں ڈال، اس کو فلاں کر، ایسے کر۔ یہ بہت سخت بات، بہت سخت بات۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہاں پر مفسرین کرام کہتے ہیں نزعنا، نزع عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو بہت کھینچ کر ایسے نکالنا۔ نزعنا اللہ نے اس لیے کہا کہ غل جو ہے نا، یہ جو دل میں کسک ہوتی ہے یا کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے یا کدورت ہوتی ہے، یہ بڑی جمی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو شدت بیان کرنے کے لیے کہ ہم ان کے دل سے اس کو کھینچ کر نکال دیں گے، یعنی اتنی آسانی سے نکلنے والی ہے نہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بندہ دوسروں کو جو ہے نا معاف کر دے۔ اس لیے جو معاف کر دے اس کا درجہ بڑا ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ایسا کام کہ دوسروں کے ساتھ برائی کے باوجود اچھائی کرنا، ان کو معاف کرنا، یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو بہت صبر کرنے والا اور جس کو اللہ نے بڑی ہمت طاقت دے رکھی. تو ساتھ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ظاہر بات ہے جب محبتیں ہوں، الفتیں ہوں تو انسان ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے بشاشت کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور کدورتیں ہوں تو بندہ رخ پھیر کے چلا جاتا ہے. تو یہ خوشی کا اور ان کی مسرت کا اظہار ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے شاداں اور فرحاں بیٹھیں گے. تو فرمایا وہاں پر نہ ہی ان کو کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں سے باہر نکالے جائیں. دنیا کے اندر جتنی بھی انسان کو کوئی خوشی میسر آ جائے، باہر اس کے پیچھے ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، ایک کاوش ہوتی ہے جو انسان کو تھکا دیتی ہے. اور بسا اوقات تو جب نعمت ملتی ہے اتنی تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے مل گئی. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہو. جنت میں اللہ رب العزت نے انسان کی بیزاری اور تھکاوٹ نہیں ہونے دینی اس کو. اور پھر جب ایسی کیفیت میں بندہ رہے گا وما ہم منہا بمخرجین، ایسا بھی نہیں کہ یہ وقتی طور پر ہو، وہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکالے جائیں گے. حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج کے بعد کوئی موت نہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا تو جنتی مر جاتے، کوئی غم سے مر سکتا ہوتا تو جہنمی مر جاتے، لیکن مرنا نہیں. تو جنتی جنت کی خوشی میں مزید آگے بڑھ جائیں گے اور جہنمی جہنم کے عذاب میں مزید غمگین ہو جائیں. فرمایا نبئ عبادی، آپ خبردار کر دیجئے. نبا ہوتی ہے بڑی اہم خبر جس سے انسان نے کسی کو بتانا ہو. نبئ عبادی، بڑی اہم بات میرے بندوں تک بتلا دیجئے، پہنچا دیجئے. انی انا الغفور الرحیم، یہاں پر انی بھی یقین کے معنی میں ہے اور پھر اس کے اندر بھی یا متکلم ہے، پھر انا بھی اپنی طرف جو ہے نا وہ متکلم کا صیغہ ہے. تو تاکید در تاکید در تاکید میرے بندوں کو یہ بتا دیں کہ میں ہوں، یقیناً میں ہی ہوں، صرف میں ہی ہوں جو بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. آج سے پہلے اگر کچھ ہو گیا ہے اب بھی اللہ سے معافی مانگ لو، اب بھی موقع ہے توبہ استغفار کر لو، کچھ نہیں بگڑا. دنیا کے اندر جب تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، چاہے عمر کتنی کیوں نہیں ہو گئی ہے، پچھلی ساری کے اوپر ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے صدق کے دل کے ساتھ معافی اور توبہ مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ایسا نہیں ہے کہ بے پرواہ ہو کے چلتے رہو، میرا عذاب بڑا دردناک عذاب بھی ہے، میرا عذاب بہت دردناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے فی الواقع کہ اللہ کے پاس عذاب کیسا ہے تو وہ جنت کی امید ہی چھوڑ دے. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کیسی ہے تو کافر بھی جنت کی تمنا کرنے لگ جائے، ان کو بھی امید لگ جائے کہ ہمیں اللہ نے جنت دے دینی ہے. اللہ رب العزت نے لیکن ساتھ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام. بے امید، نا امید بھی نہیں ہونا کہ نہیں ہماری تو بخشی ہونی ہی نہیں، اور اتنا بے خوف ہو کر باغی بھی نہیں ہونا کہ ٹھیک ہے بس اللہ غفور الرحیم ہے جو کچھ مرضی ہم کرتے رہیں. وہ یقیناً 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 غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے اپنی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے کچھ ذرائع بتائے ہیں. انسان کوشش کرے ان کی حاصل کرنے کی، ظاہر بات ہے 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ کوشش پر بھی پاس کر دیتا ہے. تو انسان اپنے تئیں کوشش کرے. اور ہمیشہ یہ بات میں ضرور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، سارے لوگوں کو کہتا ہوں، کم از کم یہ کوشش ہو کہ بغاوت پہ نہ کھڑا، اللہ کے سرکشوں میں نہ کھڑا، کہ ہم مرتے دم تک بندہ بس اس کوشش میں رہے یا اللہ میں کمزور ضرور ہوں، گناہگار ضرور ہوں، لیکن تیرا باغی نہیں، تیرا باغی نہیں. ریاستیں اپنے باغیوں کو نہیں بخشتی، ہاں چھوٹے موٹے قانونی سے کم جہاں رہ جائیں وہ بہت مرتبہ بادشاہ معاف بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالکوں کا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بھی اپنے بندوں کے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ یقیناً، صرف بندہ باغی نہ ہو. اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اچھا ایک بات سمجھیں، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر مسلمان اور مومن مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. ہاں اگر آگے پیچھے